بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تذکیر اور تانیث کی بحث، یعنی مذکر اور مؤنث کی بحث، جسے انگلش میں میسکولین اور فیمینین کہتے ہیں۔ ماسکولین اور فیمینین۔ اب تک کچھ فیمینین الفاظ کو استعمال تو کیا تھا، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گھسے تھے، اور خاص طور پر اب تک ایسے جملے نہیں بنائے گئے کہ جس میں اگر جملے کا پہلا حصہ فیمینین ہو تو دوسرا حصہ بھی فیمینین ہی لانا پڑتا ہے۔ ناظرین، عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب ہم مبتدا اور خبر والا جملہ بنا رہے ہوں، مبتدا اور خبر سے میری مراد اس طرح کے جملے ہیں جیسے زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، زید اچھا ہے، زید لڑکا ہے۔ اسی طرح سے فاطمہ لڑکی ہے، فاطمہ بیٹھی ہے، فاطمہ کھڑی ہے، فاطمہ اچھی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے لڑکے کے لیے اچھا، بیٹھا، کھڑا یوز کیا اور لڑکی کے لیے بری، اچھی، لیٹی، کھڑی، بیٹھی یوز کیا، ایسے ہی عربی زبان میں مبتدا خبر کی صورت میں بننے والے جملوں کا حال ہوتا ہے۔ اگر جملے کا پہلا حصہ فیمینین ہے تو دوسرا حصہ بھی ہمیں فیمینین ہی لانا پڑتا ہے۔ جملے کا پہلا حصہ ماسکولین ہے تو دوسرا حصہ بھی ماسکولین ہی لانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور وہ ماسکولین ہے تو اس کے لیے ہم ھذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور وہ فیمینین ہے تو اس کے لیے ہمیں ھذا کے علاوہ کچھ اور استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ اور کیا ہے وہ ہم جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ لفظ ہے ھذہ۔ ھذہ۔ اب تک ہم نے صرف ھذا کے ذریعے سے جملے بنانے کی مشق کی تھی، اور ھذا جو کہ جملے کا پہلا حصہ بن رہا تھا اس کا دوسرا حصہ ہم نے ماسکولین ہی رکھا تھا، کیونکہ ھذا مذکر ہوتا ہے تو اس کی خبر یعنی جملے کا دوسرا حصہ بھی مذکر ہی ہوگا، اور ھذہ کو میں نے جان بوجھ کر اوائڈ کیا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا وقت آ گیا ہے تو آئیے اب ہم ھذہ کے ذریعے جملے بنانے کی بھرپور مشق کرتے ہیں۔ شروع میں ہم نے نہیں چاہا تھا کہ آپ کو فیمینین اور ماسکولین کی بحث میں الجھائیں، لیکن اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ھذہ کی بحث کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اگر پاس کی کوئی چیز ہے اور وہ ماسکولین ہے تو اس کے لیے ھذا آتا ہے، جس کی ہم بہت زیادہ مشق کر چکے ہیں، اور اگر پاس کی کوئی چیز ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور وہ چیز فیمینین ہے تو ہمیں اس کے لیے ھذہ ہی لانا ہوگا۔ جیسے پاس میں بہت سی چیزیں ہیں، میرے پاس یہ گھڑی ہے، عندی ساعۃ، تو میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا ھذہ ساعۃ۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ ماسکولین ہے اور کون سا فیمینین ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماسکولین ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں تا آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لفظ فیمینین ہے۔ تا سے مراد میری گول تا ہے۔ گول تا یہ فیمینین ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ساعۃ، ساعۃ یہ گولتا آخر میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساعۃ یہ فیمینین ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ چاہے اس کے آخر میں گولتا نہ بھی ہو، اگر وہ کسی
خاتون کا نام ہے تو وہ بھی فیمنین ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے فعلاء، فعلاء، فعلاء کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فیمنین ہے۔ فعلاء جیسے بیضاء، بیضاء کے معنی ہوتے ہیں سفید، اور اس کا ماسکولین آتا ہے ابیض، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ فعلاء یہ بھی غیر منصرف ہے، اور ابیض یہ بھی غیر منصرف ہے۔ بیضاء، احمر کے معنی ہوتے ہیں سرخ، لال، اور اس کا فیمنین آئے گا حمراء، حمراء فعلا کے وزن پر ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے، فعلا کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ فیمنین ہوگا۔ اسی طریقے سے فعلا، فعلا کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ بھی فیمنین ہوگا، جیسے دنیا، الدنیا، الدنیا یہ فیمنین ہے۔ الاخرى، الاخرى، العقبہ، اخرى عقبہ آخرت کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر ان میں فیمنین کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن اہل عرب سے وہ الفاظ فیمنین کی طرح استعمال ہوتے ہوئے سنے گئے ہیں، اس لیے انہیں مؤنث سماعی بولا جاتا ہے، یعنی اہل عرب سے اسی طرح وہ منقول ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسے یدن، یدن کے معنی ہے ہاتھ، قرآن مجید میں ہے ید اللہ مغلولہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، مغلول کے معنی ہوتے ہیں بندھا ہوا، مغلول بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کیا اور فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یدن، حالانکہ اس لفظ میں فیمنین ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ مؤنث ہے۔ اگر یہ مؤنث نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ مغلولتن نہیں ہوتا بلکہ مغلولن ہوتا، مغلولن، لیکن چونکہ یدن یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھتے ہوئے مغلولتن کا استعمال کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے لیکن وہ فیمنین ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں کہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں پریشانی ہو، ایسے الفاظ بہت ہی تھوڑے ہیں جن کو بآسانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں ان الفاظ کی لسٹ آپ کے سامنے نہیں رکھنے والا، یہ تو بس میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت تانیث کی، مؤنث ہونے کی نہیں پائی جاتی لیکن وہ پھر بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے یدن، رجلن، رجلن کے معنی ہوتے ہیں پیر، پاؤں، رجلن۔ اسی طریقے سے کتفن، کتفن کے معنی ہوتے ہیں شانہ، کاندھا۔ ناظرین یہ تھی تذکیر اور تانیث سے متعلق تھوڑی سی وضاحت۔ آئیے اب ہم جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ جس بورڈ پر ہم چاک سے لکھ رہے ہیں عربی زبان میں اس کو سبورتن کہتے ہیں۔ اب اگر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عربی میں بولوں تو میں کہوں گا ہذہ سبورتن، ہذہ سبورتن، وہذا کرسی، وہذا کرسی، ہذا کرسی، وہذہ سبورتن، وہذہ ساعۃ، وہذہ یدن، وہذہ یدن، یدن بھی فیمنین ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا، وہذہ یدن، وہذہ رجل، وہذہ کتف، وہذہ ساق،
साकुन अरबी जबान में पिंडली को कहते हैं, साकुन यानी पिंडली। इसी तरीके से सूकुन का लफ्ज भी फेमिनिन है, सूकुन यानी बाजार, साकुन पिंडली, सूकुन बाजार, कतीफुन शाना कांधा, रिजुलुन पाँव को कहते हैं, और फखिदुन, फखिदुन के माना होते हैं रान, फखिदुन यानी रान। इसके अलावा रासुन के माना होते हैं सर, शारुन, शारुन यानी बाल, अनफुन यानी नाक, फमुन यानी मुंह, वजहुन यानी चेहरा, वजहुन यानी चेहरा, उज़ुनुन, उज़ुनुन यानी कान, उज़ुनुन कान। नाज़रीन, ये जो अल्फाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये बॉडी पार्ट्स के लिए बोले जाते हैं, और इसमें इधर की लाइन में जो अल्फाज हैं ये फेमिनिन हैं, और ये जो अल्फाज हैं ये मास्कुलिन हैं, ये मुअन्नस हैं और ये मुज़क्कर हैं। अब अगर हमें बॉडी पार्ट्स बताने हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए तो हम किस तरह कहेंगे? हाज़ा अनफुन, हाज़ा अनफुन, हाज़ा अनफुन वहाज़िही उज़ुनुन। इसी तरीके से हाज़ा अनफुन वहाज़िही उज़ुनुन, हाज़ा रअसुन, हाज़ा रअसुन वहाज़िही आइनुन। माज़रत चाहूँगा कि आइनुन का लफ्ज़ वहाँ लिखने से छूट गया। आइनुन के माना होते हैं आँख। हाज़ा रअसुन, दिस इज़ हेड, वहाज़िही आइनुन, और ये आँख है। हाज़ा रअसुन वहाज़िही आइनुन, वहाज़ा शाअरुन, शाअरुन, वहाज़ा वजहुन, वजहुन, वहाज़ा वजहुन। वजहुन के माना होते हैं चेहरा। कुरान मजीद में आया है फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जहां कहीं का भी रुख करो तो वहां अल्लाह का चेहरा है। वजहुन यानी चेहरा। हाज़ा वजहुन वहाज़ा फमुन, हाज़ा फमुन माउथ। हाज़िही कतिफुन, हाज़िही कतिफुन, हाज़िही कतिफुन। हाज़िही यदुन, हाज़िही यदुन, वहाज़ा कफ़ुन। हथेली को अरबी ज़बान में कफ़ुन कहते हैं। माज़रत चाहूँगा कि ये लफ्ज़ भी वहाँ पर लिखने से रह गया। कफ़ुन यानी हथेली। हाज़ा बतनुन, बतनुन अरबी में पेट को कहते हैं, बेली, बतनुन। वहाज़ा ज़हरुन, ज़हरुन पीठ को कहते हैं, बेक, इसे ज़हरुन बोलते हैं। ये सब ज़हरुन, बतनुन ये मुज़क्कर हैं, मास्कुलिन हैं। जहां पर मैं हाज़ा लगाऊं तो आप समझ जाएं कि वो मुज़क्कर है यानी मास्कुलिन है, और जहां पर मैं हाज़िही लगाऊं तो आप समझ जाएं कि वो फेमिनिन है। हाज़िही उसबुउन, उसबुउन के माना होते हैं उंगली। आइए ये वर्ड आपके लिए लिख देता हूं। ये चूंकि मुअन्नस है इसलिए हम इसे इधर लिख रहे हैं, उसबुउन। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, उसबुउन, इसबाउन, इसबुउन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। उसबुउन, इसबाउन, हाज़िही उसबुउन। अच्छा, नेल को क्या कहते हैं अरबी ज़बान में? ज़ुफ़ुरुन, ज़ुफ़ुरुन, हाज़ा ज़ुफ़ुरुन। वो ऐसे है, हाज़ा ज़ुफ़ुरुन। हाज़िही फ़ख़िज़ुन, हाज़िही फ़ख़िज़ुन, वहाज़िही साक़ुन, वहाज़िही साक़ुन, वहाज़िही रिजलुन, वहाज़िही रिजलुन, वहाज़ा
حذاء، حذاء عربی میں جوتے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں فریج ہے، واشنگ مشین ہے، فریج کو ثلاجۃ کہتے ہیں اور واشنگ مشین کو غسالۃ کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہذہ ثلاجۃ وہذہ غسالۃ، ہذہ سخانۃ وہذہ برادۃ۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، سخانۃ گیزر کو بولتے ہیں، سخانۃ یعنی گیزر، برادۃ اس کے الٹا یعنی کولر، واٹر کولر، برادۃ با را اور پھر آخر میں دال اور گولتا، برادۃ، ہذہ سخانۃ وہذہ برادۃ۔ پرنٹر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پرنٹر کو عربی میں طابعۃ بولتے ہیں، طابعۃ۔ اور جب ہم پرنٹر سے کوئی چیز پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے اسٹیپلر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسٹیپلر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سب نئے الفاظ ہیں، آپ انہیں اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں۔ طابعۃ پرنٹر، دباسۃ، دباسۃ یعنی اسٹیپلر، دباسۃ اسٹیپلر۔ اسی طریقے سے باتھ روم میں شاور ہوتا ہے، باتھ روم میں شاور ہوتا ہے جو بارش کی طرح اوپر سے پانی نکالتا ہے، اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رشاشۃ، رشاشۃ، رشاشۃ۔ اور ہیٹر کو جو کمرے میں گرماہٹ لانے کے لیے ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی سردی آنے والی ہے تو آپ کو اس لفظ کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ دفایۃ، دفایۃ۔ ناظرین کرام، ایک کیتلی ہوتی ہے جو بجلی سے چلتی ہے، جس میں پانی گرم کر کے چائے بنائی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غلایۃ، غلایۃ۔ تو یہ کچھ نئے الفاظ ہیں، آپ انہیں اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں، یہ آپ کے کام آنے والے ہیں عربی بول چال میں۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ میں لکھ دیتا ہوں، مکوات، مکوات۔ اس کے معنی ہے استری۔ یہ لفظ ایک بار آ بھی چکا ہے، اب ہم اس کو لے کر مشق کرتے ہیں۔ ہذہ طابعۃ، ما ہذہ، پرنٹر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے ما ہذہ، آپ کہیں گے ہذہ طابعۃ۔ ہل ہذہ طابعۃ، آپ کہیں گے نعم ہذہ طابعۃ۔ ہل ہذہ فاطمۃ، نعم ہذہ فاطمۃ۔ طابعۃ حامد، کیا یہ حامد کا پرنٹر ہے؟ اگر آپ کو یہ سوال کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اہذہ طابعۃ حامد، اطابعۃ حامد ہذہ۔ ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، کیا حامد کا پرنٹر یہ ہے؟ اطابعۃ حامد ہذہ۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ دباسۃ، ہذہ، ھذا حمام، ھذا حمام فیہ رشاشۃ، وہذہ منشفۃ، منشفۃ یعنی ٹاول، منشفۃ، ہذہ رشاشۃ، ہذہ دفایۃ، دفایۃ، وہذہ دفایۃ یعنی ہیٹر، وہذہ غلایۃ، وہذہ غلایۃ، وہذہ مکوات۔ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تو آپ یہ سب الفاظ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ماسکولین لفظ ہے تو آپ ھذا کہیں گے، فیمینین ہے تو ھذہ کہیں گے۔ آپ کہیں گے ھذا حمام، وھذہ رشاشۃ، ھذہ غسالۃ، ھذہ ثلاجۃ، ھذہ غلایۃ، ھذہ طابعۃ، ھذہ دباسۃ، ھذہ غرفۃ، وھذا مطبخ، وھذا مرحاض، وھذہ مکوات۔
ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔